بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، 11ویں صدی عیسوی میں مامون کے بعد معتصم باللہ کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس کے زمانے میں ترکیوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور اس زمانے میں معتصم باللہ کے زمانے میں سامرہ کے نام سے ایک باقاعدہ چھاؤنی بنائی گئی جس کے اندر ترک فوج رکھی گئی۔ 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کا بہت بڑا عروج ہوا۔ عباسیہ حکومت، سلطنت عباسیہ وہ کمزور پڑ گئی اور ترکوں کو عروج حاصل ہوا، تو 11ویں صدی عیسوی میں 3 بڑی سلطنتیں ان کی وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک سلاجقہ کے نام سے ایشیائے کوچک میں، دوسری خوارزم شاہ کے نام سے، اور تیسری جو ہے وہ غزنوی سلطنت جس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی، وہ افغانستان کے اندر خراسان کے علاقوں میں انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنی حکومت بنائی اور مشرق میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر کے وہاں پر اسلام پھیلانے کا باعث بنے۔ اس زمانے میں ترکوں کو بہت بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے جو طاقت میں آئے وہ سلاجقہ تھے۔ کہتے ہیں دقاق نامی ایک شخص جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے طاہریہ اور الیکیا کے علاقے میں ترکوں کی حکومت قائم کی، اور اس کے بیٹوں میں سے ایک سلجوق خان تھا، اور اس سلجوق خان نے اہل اللہ اولیاء کرام کے ہاتھوں متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بیٹوں نے ایک نئی سلطنت سلاجقہ کے نام سے، سلاطین سلاجقہ کے نام سے قبول کی۔ 9 مسلم جو ہیں سلاطین تھے، ان کے اندر دینی جذبہ بہت بڑا تھا۔ ایشیائے کوچک میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے رومی سلطنت کے ساتھ اور عظیم مقابلہ کیا، اور جب منگول وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے اور تمام دنیا پر خصوصاً عالم اسلام پر ایک کالی آندھی کی طرح چھانے لگے، تو انہوں نے منگولوں کا بھی زبردست مقابلہ ایشیائے کوچک کے اندر کیا ہے۔ ان سلاجقہ کے اندر الپ ارسلان کے نام سے ایک بہت بڑی ہستی گزرے، ایک بہت بڑے سلطان گزرے جو بڑے ہمت والے اور بہت ہی بہادر انسان تھے۔ انہوں نے سلجوق سلطنت کو بڑی وسعت دی، اور اسی زمانے میں جو ہیں نظام الملک کے نام سے، نظام الملک نیشاپوری ایک بہت عقل مند اور ہوشیار علم دین رکھنے والا، زمانے کے مطابق بہترین سمجھ رکھنے والا وزیر وہ ان بادشاہوں کے ساتھ تھا، جس نے بہت ساری دینی و دنیاوی خدمات کی اور بہت سی نئی باتوں کا اجرا کیا، جس سے عالم اسلام کو جو ہے نہ صرف دور و نزدیک میں عالم اسلام پھیلا، اور بلکہ عالم اسلام کو دنیا بھر میں ایک عظیم ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی۔ عباسیہ سلطنت پر ان کا قابو ایسا ہوا سلاجقہ کا کہ آل بویہ نے عباسی خلفاء کو تنگ کر رکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے اہل سلجوق کو جو ہے وہ دعوت دی کہ آل بویہ سے ہمیں بچائیں۔ پس اس وقت کے سلجوقی سلطان وہ عباسیوں کے پاس جو ہے وہ بغداد آئے، اور انہوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلطان طغرل نے بغداد میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بغداد کو جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد کیا اور آل بویہ خاندان کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد سے سلجوق سلطنت کو بہت وسعت حاصل کی اور بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔